آج ہم دیکھیں گے تیسری جماعت کا چھٹا سبق، جس کا نام ہے ہمارے گاؤں کی پہچان۔ گاؤں کیسے بنتا ہے؟ پرانے زمانے میں کھیتی کی دریافت سے پہلے انسان خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا تھا۔ اس زمانے میں وہ زندگی گزارنے کے لیے شکار اور زمین سے حاصل ہونے والے نباتات پر منحصر تھا۔ پھر کھیتی کی دریافت ہوئی، زمین اور پانی کی مدد سے وہ گزر بسر کرنے لگا۔ بعد میں انسان گھر بنا کر ایک جگہ رہنے لگا، ایک دوسرے کی مدد سے کھیتی کرنے لگا۔ ان کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتے تھے۔ اس طرح بستیاں وجود میں آئیں اور ان میں اضافہ ہوا۔ کئی بستیوں سے مل کر گاؤں بنے۔ اس سے لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ کھیتی کی دریافت کے بعد انسان کے کاموں میں اضافہ ہو گیا۔ سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لوگوں میں کام بٹ گیا۔ مثلاً لکڑی کا سامان تیار کرنا، انہیں درست کرنا، کپڑے بننا، زیور بنانا، مٹی کے برتن تیار کرنا۔ اس قسم کے کام کرنے والے کئی کاریگر وجود میں آئے۔ کھیتی کے لیے کن اوزاروں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں کھیت میں جو کسان ہل چلاتا ہے، جو مٹی نکالتا ہے، تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے، یہ جو آپ کو تصویر میں جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، ان ساری چیزوں کا کیا کرتا ہے، کھیتی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بتاؤ تو بھلا تمہارے گاؤں میں کون سے تاریخی چیزیں اور عمارتیں ہیں؟ گاؤں میں غاریں، مسجد، مندر، چرچ، یادگار، قلعے، عجائب خانے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے گاؤں پہچانا جاتا ہے۔ تاریخی یادگاروں سے گاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے گاؤں کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یادگاریں ہمارا قیمتی ورثہ ہیں۔ اس ورثے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ گاؤں میں ہونے والا عرس، یاترا، مذہبی مقام یا قلعے کی وجہ سے گاؤں کو شہرت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً رائے گڑھ قلعے کے سبب ضلع رائے گڑھ پہچانا جاتا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں رائے گڑھ ضلع میں جو رائے گڑھ کا قلعہ ہے، اس وجہ سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے چھترپتی شیواجی مہاراج شہر سورت سے واپسی پر ضلع ناسک میں واقع تلے گاؤں دنڈوری کے قریب ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ مراٹھی میں پڑاؤ کو تل کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام تلے گاؤں پڑ گیا۔ دیکھیے ہمیں یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، مراٹھی میں جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، تل کہتے ہیں، اس لیے اس گاؤں کا نام تلے گاؤں پڑ گیا۔ ضلع احمد نگر میں دھامن گاؤں پاٹ کے آس پاس کسی زمانے میں دھامن نامی درخت کثرت سے پائے جاتے تھے، اس لیے اس گاؤں کا نام دھامن گاؤں پڑ گیا۔ ضلع جالنہ میں واقع پرتور تعلقے میں اشٹی دھوتر جوڑے نامی ایک گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں وہاں عمدہ قسم کی دھوتیاں بنائی جاتی تھی، اس لیے اس گاؤں کا یہ خاص نام دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جس گاؤں میں یا جس شہر میں جو چیز مشہور ہوتی ہے، اس وجہ سے اس گاؤں یا شہر کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ شیو رام ہری راج گرو بھارت کی جنگ آزادی کے ایک اہم انقلابی تھے۔ یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ شیو رام ہری راج گرو۔ دیگر انقلابیوں میں بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو اور اشفاق اللہ خان مشہور ہیں۔ ضلع پونہ میں واقع کھیڑ میں ان کا جنم ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ امراوتی گئے۔ وہاں ہنومان کثرت گاہ میں وطن کی محبت کا جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ 15 برس کی عمر میں وہ سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس گئے۔ وہ سنسکرت، ہندی، مراٹھی، اردو اور انگریزی جیسی کئی زبانیں جانتے تھے۔ سکھ دیو اور بھگت سنگھ ان کے دوست تھے۔ راج گرو نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے پیدائشی مقام کھیڑ کو ان کی یادگار کے طور پر راج گرو نگر نام دیا گیا۔ یعنی شیو رام ہری راج گرو جو تھے، یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کھیڑ
جو ان کا گاؤں تھا، تو ان کے گاؤں کو بعد میں جو نام دیا گیا وہ کیا تھا؟ راج گروہ نگر نام دیا گیا۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ عالمی یوم ورثہ 18 اپریل یوم ورثہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 18 اپریل جو ہے یہ کیا ہے؟ یوم ورثہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کسی قلعہ یا مقامی یادگار کی سیر کو جاؤ اور اس کی اہمیت معلوم کرو۔ عالمی ورثے کی حفاظت کے لیے جو اصول ہیں انہیں جمع کرو۔ اپنے علاقے میں موجود تاریخی مقامات، عمارتوں اور پرانے باڑہ کی تصویر جمع کرو اور انہیں نیچے دیے ہوئے چوکونوں میں چسپاں کرو۔ جس طرح کسی گاؤں کے قلعے یا تاریخی عمارت سے شہرت ملتی ہے، اسی طرح اس علاقے کے فوجی، ادیب اور فنکاروں یا ان کے کارناموں کی وجہ سے بھی شہرت ملتی ہے۔ انہیں اپنے اسکول میں مدعو کر کے ان سے بات چیت کرو۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ گاؤں کے ہفتہ واری بازار جا کر کسی دکاندار سے ملاقات کرو۔ انٹرویو کے لیے نیچے دیے ہوئے سوالوں کا استعمال کرو۔ آپ کتنے برسوں سے اس پیشے میں ہیں؟ آپ کون کون سی چیزیں بیچتے ہیں؟ آپ سامان کہاں سے لاتے ہیں؟ سامان لانے کے لیے کون کون سے ذرائع کا استعمال ہوتا ہے؟ روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دیہی علاقوں میں رہنے والے ہفتہ واری بازار پر منحصر ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر اناج، سبزی، ترکاری، کھیتی کے اوزار، کپڑے وغیرہ چیزیں ملتی ہیں۔ ہم جیسے جانتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اتوار کے دن جو ہفتہ واری بازار بھرتا ہے، یہاں ہمیں ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے کہ جو اناج ہوتا ہے، گیہوں، جوار، باجرہ، سبزی، ترکاری، اسی طریقے سے جو کھیتی کے اوزار ہوتے ہیں اور کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہمیں ہفتہ واری بازار میں مل جاتی ہیں۔ بازار کے بہانے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے مہاراشٹر کے اکثر مقامی دیوتاؤں کی جاترا میں مختلف ذات اور فرقے کے لوگ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ وہاں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری لین دین بھی ہوتا ہے۔ اس روزمرہ ضروریات کا ایک حصہ مختلف بازار ہے جو ایسے مواقع پر لگتے ہیں، مثلاً ضلع پونا کے جیچوری اور ضلع احمد نگر کے مٹھری۔ یہ دو زیارات کے مقامات گدھوں کے بازار کے لیے مشہور ہیں۔ اس طرح ضلع ناندیڑ کے مقام مالیگاؤں میں گھوڑے اور گدھوں کا بازار لگتا ہے۔ انہی امور سے گاؤں کی شناخت بنتی ہے۔ کیا کریں گے بھلا؟ کیا تم ہفتہ واری بازار اور نقل و حمل کے ذرائع سواریوں کی تصویروں کے تعلق کو جوڑ سکتے ہو؟ یہ ہمیں اپنے گھر پر کام کرنا ہے۔ ہفتہ واری بازار اور نقل و حمل کے ذرائع یعنی جو سواریاں ہوتی ہیں ان کی ہمیں تصویریں جمع کر کے جوڑنا ہے۔ آؤ کر کے دیکھیں۔ دیے ہوئے چوکون میں شخص کا نام، گاؤں کا نام، رشتہ دار، جاندار اور سبزی کا نام چھپے ہیں۔ انہیں تلاش کرو۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کئی بستیوں سے مل کر گاؤں بنتا ہے۔ کھیتی کی دریافت کے بعد انسانوں کے کاموں میں اضافہ ہوا۔ تاریخی عمارتوں کی وجہ سے گاؤں کی شناخت حاصل ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اور ان کے کارناموں کی وجہ سے اس گاؤں کو شہرت حاصل ہوتی ہے۔ بازار میں ضرورت کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے یہ سبق جو تیسری جماعت کا تھا، ہمارے گاؤں کی پہچان، یہ پورا کمپلیٹ کر لیا ہے۔